حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہے، اور یہ چیز صرف مومن کے لیے خاص ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت میسر آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5297۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے، نیز وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور سب مومنوں میں خیر ہے۔ تو اپنے لیے نفع بخش چیز کے لیے محنت و کوشش کر اور اللہ سے مدد طلب کر اور عاجزی و سستی نہ کر، اور اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو ایسے نہ کہو اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہوتا، بلکہ ایسے کہو اللہ نے مقدر کیا اور جو اس نے چاہا سو کیا، کیونکہ لفظ اگر عمل شیطان کھولتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5298۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق فراہم کرے جس طرح وہ پرندوں کو رزق فراہم کرتا ہے۔ وہ صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کے وقت شکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5299۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں دوسرے تمام شریکوں کے مقابلے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرے تو میں اس کے شرک سمیت اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے، میں اس عمل کرنے والے سے بیزار ہوں، وہ عمل اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5315۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس شخص کو لوگوں کے سامنے ذلیل فرمائے گا کہ اس نے اس نیت سے عمل کیا تھا، اور جو دکھلاوا کرتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کو دکھلا دے گا کہ یہ شخص ریاکار ہے۔